الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا أولهم خروجا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور رواه الترمذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا
اور ہمیں سید الانبیاء محبوب کبریا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ گزشتہ کئی جمعوں سے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کا ایک بھرپور سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج آپ کی خدمت میں تقریباً 3 احادیث پیش کروں گا، اور ان 3 احادیث کے اندر میں آپ کے سامنے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کے وہ جلوے پیش کروں گا جن کو پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا، پھر اللہ اپنے محبوب کے اس مقام پر خود فخر کر رہا ہے، اپنے محبوب کی اس عظمت کو خود بیان کر رہا ہے، پھر رب کریم نے وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ عظمت جو اپنے حبیب کو عطا فرمائی، پھر رب کریم نے وہ سارے مرتبے، سارے مقام، ساری عظمتیں خود رسول اللہ کو دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے حبیب نے چاہا کہ میں اپنے اس مرتبے کو بیان کروں، میں اپنے اس مرتبے کو سناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقام اور اس مرتبے کو سننے کے لیے کہ محبوب آپ کو آپ کے رب نے جو آپ کا مقام دکھایا ہے اس کو آپ خود بیان کریں، لیکن اس کے لیے اجتماع کا اہتمام خود رب کرے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ نے اجتماع کا اہتمام کیسے کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن حکیم فرقان مجید نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اس معجزہ معراج کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معجزہ معراج کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ان کا مقام دکھایا، ساری عظمتیں دکھائی، ساری رفعتیں دکھائیں، اب چاہا کہ میرا محبوب اس مرتبے، اپنے مرتبے کو خود بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو عالم ارواح سے لا کر عالم دنیا میں مسجد اقصیٰ میں کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کیجئے، سوچئے، یہ کسی بھی شخصیت کے مقام کی، عظمت کی اور رفعت کی انتہا ہے کہ مقام مصطفیٰ خود مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اجتماع کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور پھر اس اجتماع کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء تو موجود ہی ہیں، اس میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے۔ جبریل نے سب سے پہلے جو ادب کا مظاہرہ کیا، جبریل بارگاہ مصطفی کا ادب دکھاتے ہیں، اور وہ ادب کیا ہے؟ جبریل آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے کافوری لبوں سے بوسہ دے کر گویا یہ انسانیت کو سکھایا جا رہا ہے کہ جس ذات کے قدموں کے بوسے جبریل اگر لے تو وہ اس کے لیے شرف ہو، تو امت کے لیے اس ذات کے ادب کا کتنا ہونا ضروری ہے۔ امت کو اس ذات کا ادب کس طرح کرنا چاہیے۔ میں آج بڑی باریک باتیں کروں گا اور ایمان افروز باتیں کروں گا اور عشق اور محبت سے لبریز باتیں کروں گا، اور آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان میں، آپ کی محبت رسول میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کسی شخص کے سوچ کے اندر یا کسی شخص کے ماتھے کے اوپر یا کسی شخص کی فکر کے اوپر کوئی شکر نہیں آئے گی، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں خدا اور اس کے مصطفیٰ کی، اور بات ہم قرآن و حدیث کے اندر سے کریں گے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب کہتے ہیں کہ جب مجھے وہاں سے مسجد اقصیٰ سے چلایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے لیے روانہ کیا گیا، سرکار فرماتے ہیں کہ براق سجا ہوا تھا، اس پر مجھے بٹھایا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کی معیت میں کم و بیش 40,000 فرشتے تھے۔ کتنے تھے؟ 40,000۔ اور ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتے تھے۔
فرمایا 40,000 یا 70,000 فرشتوں کے جلوس میں میرے مصطفیٰ کریم کو ایک درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ذرا تصور میں جا کر سوچیں کہ اس آقا کے مقام کا کیا عالم ہے کہ جس کی عظمت کا جلوس اللہ کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہوئے نکال رہے ہیں، اور ایک فرشتہ نہیں، دو نہیں، جبریل کی معیت میں 40,000 فرشتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ جلوس مختلف راستوں سے چلتا ہوا، پہلے یہ جلوس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کے اوپر گیا۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اشارتاً آگے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، عیسیٰ علیہ السلام کے جائے مقام بیت اللحم پر پہنچا تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ یہاں نوافل ادا کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی نوافل ادا کیے، فرشتوں نے بھی نوافل ادا کیے۔ پر سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اس مقام کا تعارف کرایا کہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا جس جگہ نبی پیدا ہو وہ جگہ بھی مقدس ہوتی ہے، وہ جگہ بھی متبرک ہوتی ہے، اسی لیے ان مقامات کو مقامات مقدسہ کہتے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر حاضری دینے کے بعد جب آگے چلے، قافلہ چلا فرشتوں کے جلوس میں، مصطفیٰ کی عظمت کا قافلہ جا رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک اور مقام آیا، وہاں پر بھی سرکار کہتے ہیں میں رک گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ذرا زمین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ مقام کوئی اور مقام نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار پر انوار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب زمین پر نظر دوڑا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کان موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یصلی کا بعد لوگوں نے مانا نماز کیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ تو نماز پڑھن دا موقع ہی نہیں سی، وہ تو خوشیاں منان دا موقع سی، کیونکہ مصطفیٰ کی آمد ہو رہی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کانا موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ پھر کرتے کرتے حضور فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ، یہ فرشتوں کی معیت میں عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کا جلوس مسجد اقصی پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ مسجد اقصی میں پہنچے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے کیا منظر دیکھا، عجیب و غریب منظر تھا۔ اس منظر کی منظر کشی مصطفیٰ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین مسجد اقصی میں موجود۔ مسجد اقصی انبیاء سے بری ہوئی، اور پھر حضور علیہ السلام کی معیت میں 40,000 سے زائد فرشتے اور 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کا اجتماع۔ تو اس کو اگر آپ یعنی یہ تو وہ کیلکولیشن ہے جس کو سرکار نے بیان کیا ہے، تو اس بیان کردہ کیلکولیشن کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی میں پہنچے تو حضور علیہ السلام کی عظمت کے لیے 2 لاکھ کا اجتماع تھا۔ کتنا؟ 2 لاکھ۔ اچھا، وہ اجتماع کوئی عام لوگوں کا نہیں تھا، اس میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین تھے، اور اس میں کم و بیش جو ہے وہ 70,000 کے قریب فرشتے موجود تھے۔ اس اجتماع کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ میں پہنچا، فرمایا جبریل نے پہلے مجھے تمام انبیاء اکرام کا تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر میں نے چاہا کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور مرسلین موجود ہیں جو اپنے دور کے اندر میری حمد بھی بیان کرتے رہے، میری ثنا بھی بیان کرتے رہے، میرے میلاد کے تذکرے بھی کرتے رہے، میری عظمت کو بیان بھی کرتے رہے، تو آج کیوں نہ میں ان کو اپنے رب کی طرف سے وہ اپنا عظمت دکھاؤں، وہ اپنا مقام دکھاؤں جو میرے رب نے مجھے دکھایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انبیاء اکرام کے اجتماع سے خطاب کیا۔ کیا کیا؟ کہتے ہیں نا کہ آپ عظمت مصطفیٰ کے جلسوں پر خطاب کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی جب میں پہنچا تو 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع سے میں نے جو خطاب کیا، اس خطاب کو علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر حرف بہ حرف نقل کیا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا ہم حدیث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس خطاب کو عظمت مصطفیٰ اور خصائص مصطفیٰ کے باب کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 17 صحابہ اکرام سے یہ حدیث روایت ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 17 صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اپنے مقام کو خود بیان کیا۔ اچھا، وہ مقام کیا بیان کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے 1.25 لاکھ انبیاء کا اجتماع موجود ہے اور آپ کے سامنے 40,000 سے زائد فرشتوں کا اجتماع موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے انبیاء اکرام کے اجتماع سے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہ حضور علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کا معراج کی شب خطاب ہے، اور خطاب کس سے ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع سے ہے۔ مقام مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، مصطفیٰ اپنے مقام کو مسجد اقصیٰ میں بیان کر رہے ہیں، اور سننے والے کون ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ اجتماع کن کا ہے؟ انبیاء کا ہے، اور اجتماع میں کون ہیں؟ 70,000 کے قریب فرشتے موجود ہیں۔ اس اجتماع سے مصطفیٰ خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ الذی، وہ، ارسلنی، جس نے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس خدائے برتر کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے مجھ مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور صرف رحمت للعالمین ہی نہیں، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی انسانیت پیدا کی ہے، فرمایا تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم اپنی عظمت کو مسجد اقصیٰ کے اجتماع میں 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع کے اندر خود بیان فرما رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلَ عَلَى الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ لِكُلِّ شَيْءٍ۔ وہ اس رب کائنات کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھ مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس رب نے مجھ مصطفیٰ کو کائنات کے لیے بشیر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وہ جس رب کائنات نے مجھ مصطفیٰ کو کائنات کے لیے نذیر، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور صرف یہی نہیں، وَأَنزَلَ عَلَى الْفُرْقَانَ، اس رب کریم نے مجھ مصطفیٰ پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور وہ ایسی مقدس کتاب اللہ نے مجھ پر نازل کی کہ اس قرآن میں کیا ہے؟ حضور فرماتے تِبْيَانُ کل شیء، اس قرآن کے اندر کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا بیان موجود ہے۔ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، یا آخرت میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، یا زمینوں کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے، یا آسمانوں میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، یا ساتوں زمینوں میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، یا ساتوں آسمانوں میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ فرمایا کہ سمندروں کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن نے نہ بھی کیا ہو، چاند کے اندر کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن نے کھول کرنا بیان کیا ہو، سورج کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن نے نہ کیا ہو۔ فرمایا قرآن نے چاند کی حقیقت کو بھی بیان کیا، سورج کی حقیقت کو بھی بیان کیا، زمینوں اور اس کے اندر موجود ہر شے کی حقیقت کو بیان کیا، آسمانوں اور اس کے اوپر موجود ہر شے کی حقیقت کو بیان کیا۔ فرمایا کائنات کے اندر اللہ نے جو بھی شے پیدا کی ہے، خدا نے اس کا علم قرآن کے ذریعے مجھ مصطفیٰ کو عطا کر دیا، اور سرکار اپنے اس علم کو کہاں بیان کر رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ۔ صرف بات ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر، آپ کو اس جملے پر رشک آئے گا اور اپنی قسمت پر رشک آئے گا، ہم سب کو اپنی قسمت پر رشک آئے گا۔ پہلے سرکار نے اپنا مقام بیان کیا، اپنی رحمت للعالمین بیان کیا، قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اللہ نے جو میرے مصطفیٰ کو جلوے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جو مقام عطا فرمایا ہے،
اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو جو رفعت عطا فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ شب معراج کو 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع میں ایک ایک کو بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا ادا کرتا ہوں؟ کہ اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، کہ جس میرے رب نے تمام انبیاء کی امتوں میں سے میری امت کو امت وسط بنایا، میری امت کو امت معتدل بنایا، میری امت کو خیر الامم بنایا۔ فرمایا صرف اللہ نے مجھے ہی عظمت عطا نہ فرمائی، بلکہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی خدا نے اس کو بھی عظیم کر دیا۔ اللہ کے حبیب مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ انبیاء کے سامنے اپنی امت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی امت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کی نسبت کو بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کے مقام کو بیان کر رہے ہیں کہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب نے مجھے جو امت عطا فرمائی وہ امت وسط ہے، وہ معتدل امت ہے، وہ امت خیر الامم ہے، وہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، تمام امتوں سے اعلیٰ امت ہے۔ نبی پاک کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ کیوں ہے؟ پہلی امتوں کو تو 1,000 سال اللہ نے عمر عطا فرمائی، کئیوں کو تو 2,000 سال عمریں ملی ہیں، کئی تو وہ ہیں کہ جن کی ہسٹری قرآن بیان کرتا ہے، جن کی ہسٹری جو ہے وہ جن کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہسٹری کی بکس کے اندر ملتا ہے کہ انہوں نے 1,000 سال عبادتیں کی ہیں، ریاستیں کی ہیں، شب بیداریاں کی ہیں، لیکن ان کی امتوں کو خیر الامم قرار نہ دیا۔ کیوں؟ کہ اس امت کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اب مجھے بتائیں جس چیز کی مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ خطاب کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد اقصی میں ہو رہا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع کے سامنے ہو رہا ہے، اور خطاب کون کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور سننے والے کا خطاب کرنے والے مصطفیٰ، اور سننے والے 1.25 لاکھ انبیاء اور کم پہ 70,000 کے قریب ملائکہ۔ حضور وہاں پہ حضور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اب حضور اگر مسجد اقصی میں بھی امت کو نہیں بھولے، پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب اپنے رب کے قرب خاص میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے حضور نے وہاں پر بھی امت کی بخشش کا سوال کیا، وہاں پر امت کو نہ بھولے۔ اللہ اکبر، وہاں پر بھی امت کی بخشش کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بتا دیا کہ میرے رب نے مجھے سب سے بڑا جو عروج عطا فرمایا، وہ عروج کیا تھا؟ میرے رب نے مجھے عروج معراج عطا کیا، اور معراج میں اللہ نے کیا؟ مجھے قرب عطا کیا، اور اس قرب کے عطا کرنے کے بعد، اس ملاقات کے بعد، اس سیر کے بعد، اس قرب کے بعد اللہ نے حبیب کو ایک تحفہ دیا تھا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ نماز تھی۔ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت دن رات میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ میرا امتی جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ نماز پڑھتے پڑھتے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جائے گا، پھر اس کے اندر اور عاجزی آئے گی، پھر ان گھٹنوں کو زمین پر رکھ دے گا، پھر اس کے اندر اور عاجزی آئے گی، پھر گھٹنوں کے علاوہ ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے گا، پھر اس کے اندر اور عاجزی آئے گی، پھر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اپنی ہستی کو مٹا دے گا۔ فرمایا وہ اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر سجدے میں گر جائے گا، اپنے آپ کو انسان گرا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے مرتبے کو کیا بلند کرے گا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ خداوند قدوس میری امت کو نماز کے صدقے معراج عطا فرمائے گا، اور نماز حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ اعینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر، سرکار وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آخر کس طرح ہیں؟ اللہ اکبر، آخر اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری نبی ہے نا، آخری نبی کی جو امت ہے وہ کیا ہے؟ آخری ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت اول بھی ہے، اول کیسے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آخر کی تو سمجھ میں آئی کہ حضور علیہ السلام کی امت 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد پیدا ہوئی ہے، وہ تو آخری امت ہے، اور آپ نے فرمایا میری امت اول ہے۔ اول کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا جب قیامت کے دن قیامت ہوگی اور قبریں کھول دی جائیں گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، قیامت بپا ہو جائے گی، قبریں اپنا منہ کھول دیں گی،
زمین اپنے اندر سے مردوں کو نکالے گی، حضور نے فرمایا زمین سے سب سے پہلے جو امت نکلے گی وہ میری امت ہوگی، اور فرمایا کہ وہ میری امت سب سے آخر میں میری امت سب سے آگے ہوگی، اور 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں سب سے پیچھے ہوں گی۔ فرمایا دنیا میں آنے کے اعتبار سے میں اور میری امت آخر میں آئے ہیں، اور آخرت میں اٹھنے کے اعتبار سے میں اور میری امت سب سے آگے ہوں گے، اول ہوں گے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کس بات پر شکر ادا کرتا ہوں؟ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، جس رب نے میرے سینے کو کھول دیا۔ کیسے کھول دیا؟ ایک تو شق صدر کا واقعہ ہے، دوسرا سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے کہ اس سینے کے اوپر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا، اور جس سینے پر قرآن نازل ہوا اور اس قرآن کے اندر کیا ہے، اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں انزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء، کہ اس قرآن کے اندر کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا بیان ہے۔ گویا کہ پوری کائنات کو، دنیا کو، آخرت کو، زمینوں کو، آسمانوں کو، اور ان کے اندر موجود جنت اور جنت کی نعمتوں کو، حتیٰ کہ جو کچھ بھی اللہ نے اپنے فضل سے پیدا کیا ہے، ہر ایک کے علم کو، ہر ایک کے نور کو، ہر ایک کی معرفت کو اللہ نے سینہ مصطفیٰ میں سما دیا تھا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس میرے مالک نے اس پوری کائنات کو میرے سینے میں سما دیا۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، کہ اس رب کریم کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میرے اوپر سے بوجھ کو ہٹا دیا، میرے اوپر سے بوجھ کو ہٹا دیا۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، اور اس رب کا میں آج 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع میں اس رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کیا شکر ادا کر رہا ہوں؟ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، جس رب نے اب میرے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور انبیاء کے سامنے فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کو میرا رب بلند کر رہا ہے، میرے اوپر بوجھ میرے رب نے اٹھا دیا، میرے سینے کو میرے رب نے کھول دیا، میری امت کو اللہ نے امت وسط بنا دیا ہے، مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے میرے سینے کے اوپر قرآن کو نازل کیا جس کے اندر کائنات کی ہر شے کا بیان ہے۔ یہ وہ فصیح و بلیغ خطبہ تھا، یہ وہ آفاقی خطبہ تھا، یہ وہ عالمگیر خطبہ تھا جس کو فرشتوں نے بھی سنا، جس کو 1.25 لاکھ انبیاء نے بھی سنا، اور اجتماع 1.25 لاکھ انبیاء کا تھا، خطیب میرے مصطفیٰ تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ وہ مقام ہے جس کو رب نے خود دکھایا ہے، میرے آقا کو، میرے محبوب کو رب نے دکھایا ہے، اور حضور نے اس مقام کو انبیاء کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے انبیاء میں سے کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ میں کلیم، موسیٰ نے یہ نہ کہا کہ میں کلیم اللہ ہوں، کہ مجھے اتنا علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ میں خلیل اللہ ہوں، میری بھی بڑی عظمت ہے۔ اللہ اکبر، 1.25 لاکھ انبیاء مصطفیٰ کی عظمت کو سن رہے ہیں، سر نگو بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے اس بیان کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کے اس بیان کے اوپر عظمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اس رب کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس رب نے مجھے پوری کائنات پر فتح عطا فرمائی۔ فتح کیا عطا فرمائی؟ کہ اللہ نے حبیب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ فرمایا میرے اللہ اکبر، زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے کائنات کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ فتح کیا عطا فرمائی؟ کہ میں نے رب سے کہا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، خدا نے بخش دیا۔ فتح کیا عطا فرمائی؟ خدا نے مجھے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ فتح کیا عطا فرمائی؟ اللہ نے میرے سینے کے اوپر پورا قرآن نازل کیا۔ فتح کیا عطا فرمائی؟ اللہ نے ما کان وما یکون، ہر شے کا علم مجھ مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ خود مصطفیٰ اپنے مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ فتح کیا عطا فرمائی؟ اللہ نے میری امت کو امت وسط بنایا ہے۔ فتح کیا عطا فرمائی؟ میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، آخر دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہے اور اول آخرت میں اٹھنے کے اعتبار سے ہے۔ اور فتح کیا عطا فرمائی؟ کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے۔
اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے، اللہ نے میرے اوپر سے ہر قسم کے بوجھ کو ہٹا دیا ہے، اور رب کریم نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وجعلنی فاتحا، اللہ نے مجھے ہر چیز پر فتح عطا فرمائی، وخاتما، اور اس بات پر حضور نے اپنا بیان مسجد اقصی میں مکمل کیا 1.25 لاکھ انبیاء کے اجتماع پر۔ جس بات پر حضور نے اپنا بیان مکمل کیا، وہ بیان کیا مکمل کیا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ حضور اور آخری نبی ہونے کا اعلان کہاں کر رہے ہیں؟ مسجد اقصی میں کر رہے ہیں، اور کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے سامنے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے حضور کے خاتم النبیین کے اعلان کی تصدیق کی ہے۔ پتا چلا کہ اب قیامت تک کوئی نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی جھوٹا نبی آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چل سکے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ یہ وہ مقام مصطفیٰ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو خود دکھایا ہے، اور اس مقام کو اب اتنا بڑا مقام جو اللہ اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے، اب اس کے لیے ضروری تھا نا کہ اس مقام کو بیان کرنے کے لیے اجتماع بھی اتنا اعلیٰ ہو۔ تو خداوند قدوس نے مسجد اقصی میں انبیاء کا اجتماع بنایا، 1.25 لاکھ انبیاء کا اجتماع، 70,000 کے قریب فرشتوں کا اجتماع۔ فرشتوں کے اجتماع کی قیادت جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں، انبیاء کے اجتماع کی قیادت آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، انبیاء کے اجتماع کی پہلی صف میں ابراہیم علیہ السلام موجود، موسیٰ علیہ السلام موجود، نوح علیہ السلام موجود، ہود علیہ السلام موجود۔ اس اجتماع کا کیا منظر ہوگا ذرا تصور میں۔ اللہ نے ہمیں عقل بھی عطا فرمائی ہے، سوچ بھی عطا فرمائی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سمجھ کے لیے صرف ایک آسان سا نسخہ ہے، بڑا آسان نسخہ ہے۔ وہ کیا کہ اپنے دل کے اندر محبت رسول پیدا کرو، آپ کو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اللہ نے چونکہ مصطفیٰ کو مقام مصطفیٰ دکھا دیا، اچھا ابھی اس مقام کے مدارج اس کے بعد شروع ہونے تھے، ابھی اپنا دیدار کرانا تھا۔ حضور سے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ میرا دیدار اس وقت کریں، کیونکہ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آ کر بھی تو انبیاء سے خطاب کر سکتے تھے، پہلے کیوں کیا؟ اس کی وجہ تھی یہ تھی، علماء نے لکھا، محدثین علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے دور میں دعا کی تھی کہ بار الہ جس محبوب کا تو نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ کیا اسے ہمارے دور میں پیدا کر تاکہ ہم اس کا دیدار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو مسجد اقصی میں جمع کر کے ان کو یہ بتا دیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ آج میرا محبوب دولہا بن کے آ رہا ہے، آج جنتی لباس پہنا ہوا ہے، آج براق پہ سجا ہوا ہے، آج نوری فرشتوں کی 70,000 کے جلوس میں آ رہا ہے۔ آج میرے محبوب کو تمہارے سامنے اس کی عظمت کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق، اس کی عظمت کے مطابق لایا جا رہا ہے۔ آج جی بھر کے اس محبوب کا دیدار کر لو۔ تمام انبیاء اکرام نے فیوزات حاصل کر لیے، پھر اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے، عظمت مصطفیٰ ہے کہ جس کو خود رب نے اپنے محبوب کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو بیان کرنے کا اہتمام خود خدا نے کیا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کی عظمت پر اجتماع کا اہتمام کرنا یہ سنت الہیہ ہے، نبی کے فضائل کو بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے محبوب کے فضائل کیسے بیان کیے؟ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کیا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مقام مصطفیٰ کو رب بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، کہ محبوب وہ ہے کہ جس کو خود رب نے پڑھایا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ٹیچر ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کو پڑھا سکے، کیونکہ مصطفیٰ کائنات کو فضیلت دینے آئے ہیں، کوئی کسی سے فضیلت پانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ مقام مصطفیٰ، اس طرح پورے قرآن کا آپ جب مطالعہ کریں گے، قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک آیت عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے۔ جب قرآن کی عظمت مصطفیٰ، اور پھر جب رب نے اپنے محبوب کو عظمت اپنی دکھائی نا، آپ نے دیکھا نا کہ ہر بندہ کو جب اسے کوئی کمال ملے، عظمت ملے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے نا کہ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں تو صحیح کہ میرے رب نے مجھ پر کیا کرم کیا۔ ہم بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا نہیں؟ اب مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا مقام دکھایا،
मुस्तफ़ा ने चाहा कि मैं इस मकाम को बयान करूं। अब इस मकाम को सुनने के लिए इज्तिमा भी वैसा ही चाहिए था, इसलिए अल्लाह ने अंबिया का एहतमाम किया मस्जिद अक़सा। कानून कुदरत देखिए, जो दुनिया से चला जाए क़यामत से पहले वापस नहीं आ सकता, लेकिन चूंकि मकाम मुस्तफ़ा का मसला है, अज़मत मुस्तफ़ा का मसला है, रिफ़ात मुस्तफ़ा का मसला है, तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह आलम अरवा से लाकर आलम दुनिया में मस्जिद अक़सा में जमा कर रहा है और मेरे मुस्तफ़ा खिताब कर रहा है। ये पहली ही हदीस ऊपर टाइम पूरा हो गया, 3 हदीसें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह आइंदा बयान करेंगे। अल्लाह हम सबको असल बात यही है कि हमें किसी न किसी बात से मोहब्बत रसूल मिल जाए, इश्क मुस्तफ़ा मिल जाए, हमारा सीना से जिसका चेहरा मुस्तफ़ा का जिक्र सुन के खुश हो ना, वो क़यामत के दिन झूमता हुआ पुलसरात से गुजरे, वो झूमता हुआ मुस्तफ़ा के दामन शफाअत के अंदर आएगा। अल्लाह ताला हमें अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा और रिफ़त मुस्तफ़ा को समझने की तौफ़ीक़ अता